السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق، میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی منفی پروپیگنڈا، مثبت تحقیقات، منفی پروپیگنڈے کے پیچھے کون؟ آئی ایس آئی بھی تحقیقات میں شامل، منفی پروپیگنڈا میں نون لیگ کا کردار کیا؟ رانا ثنا کو فاروق حبیب کی وارننگ، اعلیٰ سطح کے تبادلے اور تقرریاں، اور تحریک انصاف نے بڑا میدان چن لیا، اور غم حسین کی صدائیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف توہین آمیز مہم، تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں آئی ایس آئی اور آئی بی کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈی جی محمد جعفر ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ ایف آئی اے کے 3 افسران کے علاوہ آئی بی اور آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ بھی ٹیم کا حصہ ہوگا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی پروپیگنڈا مہم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوچ لگانے کے لیے مشترکہ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کے اراکین کی تعداد 4 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کے 2 افسران بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹیم ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم محمد جعفر کی نگرانی میں تحقیقات کرے گی۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم وقار الدین، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز خان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران حیدر ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ کرنل سعید اور آئی بی کے وقار نثار چودھری بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ انکوائری ٹیم معاملے کی جانچ کے بعد رپورٹ مرتب کرے گی۔ انکوائری کے بعد ملوث عناصر کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تاثر دیا جا رہا ہے اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا رد عمل، کہا پیپلز پارٹی نون لیگ اور فضل الرحمان کے فوج مخالف بیانات سامنے ہیں۔ سب جانتے ہیں پی ٹی آئی فوج کا احترام کرتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، فوج کو بھی غلط معلومات پہنچائی جاتی تھی۔ یہ بھی بولے کہ 3 بار یہ خبر پھیلائی گئی کہ عمران خان آرمی چیف کو ہٹانے لگے ہیں۔ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کو ہٹانے لگا ہوں۔ غلط معلومات اور افواہیں کون پھیلاتا تھا سب جانتے ہیں۔ ملک جس طرح چل رہا ہے اس میں رکاوٹ عمران خان ہے۔ تو شہداء کی بے توقیری کرنے کی مذموم مہم کے پیچھے کون؟ وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کو جنازے میں جانے سے روک دیا، پھر سوشل میڈیا پر شہداء کے خلاف منفی مہم شروع کی گئی۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے رابطے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر نے کہا میں جنازے میں جانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس نے کہا پہلے وزیر اعظم جائیں گے۔ پھر سوشل میڈیا پر منفی مہم شروع کر دی گئی۔ نون لیگ کا میڈیا سیل متحرک ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تاکہ تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو شہداء کی بے توقیری کرنے کی مذموم مہم کے پیچھے کون؟ وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کو جنازے میں جانے سے روکا، پھر سوشل میڈیا پر شہداء کے خلاف منفی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے رابطے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بول نیوز کے سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سمیع صاحب۔ وزیر اعظم ہاؤس نے صدر کو جنازے میں جانے سے روکا اور اب اس حوالے سے تصدیق بھی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بڑی افسوسناک یہ دیکھیں اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ اس ملک میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اور وفاقی حکومت کی طرف سے، وزراء کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے جو سانحہ بلوچستان ہوا جس میں ہمارے جوانوں کی شہادت ہوئی، ان کو اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے ٹویٹس کیے گئے، سوشل میڈیا پر بات کی گئی کہ جو شہداء کے ورثاء تھے ان کو بہت اس میں تکلیف ہوئی اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈالی گئی تحریک انصاف پر۔ اب یہ خبریں آئی ہیں سامنے، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے
کہ صدر مملکت جانا چاہتے تھے پنڈی میں بھی جنازے میں شرکت کے لیے، تو وزیر اعظم ہاؤس سے انہوں نے رابطہ کیا اور وزیر اعظم ہاؤس نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، وزیر اعظم پہلے جائیں گے، آپ نہ جائیں. اور پھر اس کے بعد یہ خبریں اس طرح کی چلائی گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ شاید جو شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو. اور پھر ان بڑے بڑے اینکرز اور ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے بارے میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں جو سارے کے سارے جن کو اکثریت کو جو مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے لائک کیا ہوا تھا، وہ اکثر ان کو فالو کرتی ہیں، ری ٹویٹس کرتی ہیں. تو یہ جو بیسیکلی جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اس وقت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ انہوں نے شہداء کے ورثاء کو تکلیف پہنچائی، وہ بنیادی طور پر نون لیگ اور ان کے حمایتی کا. اور پھر صدر مملکت نے بھی ان کے اہل خانہ سے رابطہ کیا اور میجر طلحہ کے والد جو ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی بھی آئے ہم سے تعزیت کرنے کے لیے تو ہم تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی انہوں نے قطعی طور پر اس پروپیگنڈے کی ایک طرح سے تردید کی کہ شہداء کی طرف سے کوئی، ان کے ورثاء کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک گھٹیا سازش کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں جو کو ماضی بعید نہیں، یہ ماضی قریب میں وہ فوج کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، جرنیلوں کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، ججز کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، لیکن اب مسلط ہیں، حکمران بن گئے ہیں اور اب وہ جو اس طرح کی گفتگو کر کے سب سے پاپولر جماعت ہے تحریک انصاف، اس ایک نیا سکینڈل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور یہ وہ جو اسٹریٹجک سیل ہے ان کا جو بنایا گیا تھا جس کو بتایا جاتا ہے کہ فہد حسین لیڈ کر رہے ہیں، مریم کی بھی اس میں ہے اور پھر اور بہت ساری ہڈن طاقتیں. تو یہ سب کے سب جو ہیں مل کر اس وقت ایک جلغار ہے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ان کے ساتھیوں پر. یہ اور پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ کرے گی انویسٹیگیشن. در حقیقت وہ کریک ڈاؤن کے لیے بنائی گئی ہے. وہ آوازیں جو ڈسینڈنگ وائسز ہیں ان کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے. اور اس میں میڈیا کی جو مین سٹریم میڈیا اس کو بھی. اور اب آپ دیکھیں اے آر وائی کو آفیئر کر دیا یہاں پہ نیا ٹل میں. مجھے نہیں پتا باقی ملک میں کیا صورتحال ہے، لیکن کم از کم یہاں پہ میں اسلام آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینل از کرنٹلی ان اویلیبل، سوری فار انکنوینئنس. اب صرف یہ اس طرح کی چیزیں کریک ڈاؤن کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے اور یہ انتہائی یہ افسوسناک ہے. بھونڈی حرکتوں پر حکومت اتر آئی ہے. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا. آگے دیکھیے استعفوں کی کہانی کیا. ماسٹر مائنڈ کیسے مارا گیا اور پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ہیں. ان کا مقصد فوج میں پی ٹی آئی کے خلاف محاذ کھڑا کیا جائے. شہباز گل نے حقیقت بتا دی. ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ مہم چلانے والے کئی سالوں سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی پاک فوج مخالف پروپیگنڈے کے خلاف کھڑی ہے. عمران خان تحریک انصاف تگڑی فوج چاہتی ہے. پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں. یہاں پر ہندوستانی اور بیرونی ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے پچھلے 10-15 سال سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور ان کے سامنے جو سیسا پلائی دیوار بن کر پاکستان کا نوجوان کھڑا ہے، جو پاکستان کی ایک ہی وفاقی پارٹی ہے، جو پوری وفاق کی علامت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے لیڈر عمران خان ہے جو پورے پاکستان کو جوڑے ہوئے ہیں. مقصد صرف ایک ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر نچلے لیول کے اوپر، سارے کے اوپر اور درمیانے لیول کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے. اب یہ جو سازش کے اعلی کار ہیں ان کو یہ اچیو کرنا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر ڈیوائیڈ کھڑی کی جائے اور فوج کا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر یہ میسیجنگ کی جائے. پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی فوج چاہتی ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ میں بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے. الزام تراشی بھی، کھلی دھمکیاں بھی. رانا ثناء اللہ نے اپنی روش نہ بدلی. فوج کے خلاف مہم کی ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی. دھمکی دی 13 اگست کو قانون توڑا تو 25 مئی سے بھی زیادہ اچھے انداز میں نمٹیں گے. وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی سربراہ پر قوم کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کیا. بدزبانی کرتے ہوئے بولے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کا دماغی توازن بگڑ گیا. ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی غیر ملکی ایجنٹ ہیں.
نہ روکا گیا تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ میڈم کو اس قسم کا دینا ہے جس قسم کا 25 مئی کو تھا، تو آپ ذہن نشین رکھیں، اگر آپ نے وائلنس کی، اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے کہ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اپنی سمت کو درست نہ کیا، اور اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا، یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے، اور یہ فورن ایجنڈے پہ اور فورن جو ہے وہ پیسے پہ جو ہے اس ملک میں افراتفری اور انارکی جو ہے پھیلانے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ لاہور میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، یہ واضح نظر آ جائے گا کہ عوام چوروں اور لٹیروں سے نجات چاہتے ہیں۔ فاروق حبیب نے مخالفین کو خبردار کر دیا، بول نیوز سے گفتگو میں بولے اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ پاکستانی عوام فی الفور صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ حکومت کا 11 استعفے منظور کرنا بدنیتی ہے، قاسم سوری سب استعفے منظور کر چکے ہیں، اس کے پیچھے گٹھ جوڑ نظر آتا ہے۔ یہ بلنی اللہ فکر کریں اپنی، وہ آج فیصلہ آباد 3 ہفتوں کے بعد اگر آئی گئے ہیں تو اگر انہوں نے واپس اسلام آباد جانا ہے تو اس قسم کے بیانات نہ۔ پلاننگ بھرپور طریقے سے ہے، بھرپور عوامی جو ہے وہ شرکت ہوگی، عمران خان صاحب کا تاریخی خطاب ہوگا، آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو اب گھر جانا ہے، ان اسمبلیوں کو ٹوٹنا ہے، نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ ہم نے جانا۔ الٹیمیٹلی صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں، تو اگر یہ اپنی ہٹ دھڑمی کے اوپر قائم رہیں گے تو ملک میں صاف اور شفاف انتخابات تو نہیں ہو سکتے۔ کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تشکیل نو ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی، تو وہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ اور پاک فوج میں اعلیٰ سطح کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بھاولپور، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکرٹری پاکستان آرمی مقرر کر دیا گیا۔ پاک فوج میں 2 اعلیٰ عہدوں پر اہم تبدیلیاں۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کور کمانڈر پشاور تعینات، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تعینات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکرٹری پاکستان آرمی مقرر کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقرر اور تبادلوں کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات مغربی سرحد کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ جی او سی میران شاہ میں بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات جنوبی وزیرستان میں بطور بریگیڈ کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ آئی ایس آئی میں تعیناتی کے دوران انہوں نے افغان امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا اور چین میں بطور دفاعی اتاشی بھی فرائض انجام دیتے رہے۔ اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ شیخ رشید احمد نے نئی پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترامیم کی۔ کیفیت پیدا ہو گئی، صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے۔ مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں کرنا، فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ شیخ رشید ایک بار پھر ملکی سیاسی صورتحال پر بول پڑے۔ ٹویٹر بیان میں سابق وزیر داخلہ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترمیم کی۔ احتساب ججز کی تقرری صدر نہیں، کرپشن زدہ لوگ کریں گے۔ جیلیں غریبوں کے لیے ہیں، اشرافیہ کے لیے یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ جب چیف الیکشن کمشنر پر ہی اعتماد نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن کو کیسے مانے گا؟ شیخ رشید نے پیش گوئی کی کہ اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 12 اگست سحر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ تحریک انصاف کا یوم آزادی کا جشن بھرپور اور تاریخی انداز سے منانے کا اعلان۔ 13 اگست کو عمران خان سجائیں گے بڑا میدان۔ تحریک انصاف نے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا، اب جلسہ اسلام آباد کے بجائے لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ عمران خان نے کھلاڑیوں کو گھر گھر مہم چلانے کا اہم ٹاسک سونپ دیا۔ شیخ رشید نے بھی لال حویلی پر جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔
अगस्त को नजर आएगा कप्तान का भरपूर अंदाज। जोश भी वही होगा, जज्बा भी आसमान पर होगा, लेकिन सिर्फ जलसे का मकाम तब्दील होगा। इस बार कप्तान सजाएंगे बड़ा मैदान। अब जलसा इस्लामाबाद की जगह लाहौर में होगा। कि सबसे बेहतरीन जगह वो लाहौर ही है और ये जगह हमने चुनी और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्टी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म और मुस्तक़बिल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना अगला अमल भी है वो भी पेश करेंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनान ने ये मशवरा दिया कि जलसा रावलपिंडी के बजाय लाहौर में किया जाए। इमरान खान ने तजवीज़ मान ली और मंजूरी दे दी। तय हुआ कि जलसा लाहौर के हॉकी स्टेडियम में होगा। साथ ही साथ कप्तान ने दिया खिलाड़ियों को अहम टास्क। जरा के मुताबिक इमरान खान ने हिदायत की कि जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। लाहौर की क़यादत घर घर मुहिम चलाकर आवाम को दावत दे। यौम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। उधर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहा कि 13 अगस्त की रात को लाल हवेली पर यौम आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। 12:01 पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। इमरान खान की तकरीर भी स्क्रीन पर नशर की जाएगी। और शाह महमूद कुरैशी ने चंद अरकान के इस्तीफों की मंजूरी सियासी चाल करार दे दी। कहते हैं कि तमाम अरकान ने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की हटदर्मी पर कायम रहा तो इमरान खान खुद 9 हलकों पर इलेक्शन लड़कर फस्तायत का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी के लिए रावलपिंडी में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ये इम्तियाजी सुलूक जो बढ़ता जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तमाम मेंबरान ने बैक वक्त मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था और अपने इस्तीफे डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे कासिम सूरी साहब उनको पहुँचाए और उन्होंने आगे पास ऑन कर दिए थे इलेक्शन कमीशन को। अब ये सिलेक्ट करना चंद हल्कों को मैं समझता हूँ बदनीयती है। ये इनका एक सियासी उनकी चाल है और उसके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई के मैदान में हैं और सियासी तौर पे भी उनका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हक धर्मी में कायम रहता है तो इंशाअल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे गमे हुसैन की सदाएं। सैलाब से तबाही कितनी, और 2 बहनें 6 साल से लापता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।